پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقہ جات خدا تعالیٰ کی قدرت کا انمول شاہکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مقامات کی دلکشی اور خوبصورتی ہمیشہ سے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ ان پہاڑوں میں ایک جنت کا ٹکڑا کشمیر جنت نظیر ہمیشہ سے اپنے جادوئی حسن سے دنیا کو مسحور کرتا رہا ہے۔ اس وادی میں ایک مقام رتی گلی ہے جو اس وادی کے خوبصورت ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ مرکزی سڑک اور آبادیوں سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں کی قدرتی خوبصورتی لازوال اور اچھوتی ہے۔ وادی نیلم پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے 183 کلومیٹر دور ہے۔ اسلام آباد سے مری ایکسپریس وے سے ہوتے ہوئے مظفر آباد اور وہاں سے دواریاں آپ بآسانی اپنی گاڑی پر آ سکتے ہیں۔ سڑکوں کی حالت کافی بہتر ہے اور لوکل ٹرانسپورٹ پر بھی یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ دواریاں کا خوبصورت گاؤں 8 مقام سے 25 کلومیٹر کی دوری پر سطح سمندر سے 5500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس گاؤں کے نشیب میں دریائے نیلم بہتا ہے، جبکہ رتی گلی سے آنے والا نالا اسی مقام پر دریائے نیلم میں شامل ہوتا ہے۔ دواریاں سے رتی گلی بیس کیمپ تک جیپ ٹریک بنا ہوا ہے، جہاں صرف جیپ یا 4x4 گاڑی پر ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اگست 2022 میں طوفانی بارشوں کے باعث اس نالے میں شدید طغیانی آئی، جس کی وجہ سے کچھ سیاح نالے میں بہہ گئے۔ اس طغیانی سے جیپ ٹریک دواریاں کے قریب سے ختم ہو گیا۔ دواریاں سے رتی گلی جھیل کے بیس کیمپ تک کا راستہ بہت ہی دلکش ہے، جو ایک تند و تیز پہاڑی نالے کے ساتھ ساتھ بلندی کی طرف چڑھتا ہے۔ اگر آپ ایڈونچر کے شوقین ہیں اور آپ کے پاس وقت ہو تو آپ دواریاں میں رات بسر کرنے کے بعد صبح سویرے پیدل سفر کا آغاز کر کے نالے کے کنارے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے شام تک رتی گلی جھیل کے بیس کیمپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس راستے میں بہت سی چھوٹی آبشاریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کی مہم جوئی کو یادگار بنا دیتی ہیں۔ اس راستے میں دربند اور دومیل معروف مقامات آتے ہیں، جہاں کچھ مقامی اور بکروال لوگوں کی رہائش ہے۔ ان پہاڑوں پر موجود چراگاہوں میں بکروال گرمیوں کے ایام میں کثیر تعداد میں بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور موسم سرما کے آغاز میں یہاں سے میدانی علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ لوگ ریوڑ کے ساتھ پیدل سفر کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ رتی گلی جھیل کے بیس کیمپ پر اگر آپ رات گزارنا چاہیں تو وہاں خیمہ جات موجود ہیں جو مناسب کرائے میں آپ کو رات گزارنے کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں آپ اپنا خیمہ بھی لگا سکتے ہیں، البتہ اس جگہ سردی شدید ہوتی ہے، اس لیے اپنے ساتھ گرم کپڑے اور لحاف ضرور لائیں۔ بیس کیمپ میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ کیمپ کے ساتھ کیمپ فائر کی سہولت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بیس کیمپ سے رتی گلی جھیل تک جیپ ٹریک پر کام جاری ہے، تاہم فی الوقت آپ کو پیدل بیس کیمپ سے جھیل تک جانا پڑتا ہے۔ جھیل کی طرف چڑھتے ہوئے راستے کے درمیان ایک چھوٹی جھیل آتی ہے۔ یہ جھیل بھی نہایت خوبصورت ہے۔ بیس کیمپ میں موجود خیمہ بستی کے لیے ریت یہیں سے حاصل کی جاتی ہے۔ رتی گلی جھیل سے نکلنے والا پانی ایک آبشار کی صورت میں نیچے گرتا ہے اور بعد میں یہ پانی چھوٹی جھیل میں شامل ہو جاتا ہے۔
آبشار کو دیکھنے کے لیے راستے سے بائیں جانب جانا پڑتا ہے۔ یہاں فلک بوس پہاڑ اور ان کے دامن میں موجود چراگاہیں آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتی ہیں، اور یہاں پر اکثر سیاح جگہ جگہ رک کر تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ جھیل کے کنارے پہنچتے ہیں تو سامنے کا منظر اتنا دل فریب ہوتا ہے کہ کچھ لمحات تک وہ مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بیس کیمپ سے جھیل تک جانے کے لیے خچر اور گھوڑے بھی بیس کیمپ سے مل جاتے ہیں۔ بیس کیمپ سطح سمندر سے 11,376 فٹ، جبکہ جھیل سطح سمندر سے 12,086 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ رتی گلی، جس کی وجہ سے یہ جھیل رتی گلی جھیل کہلاتی ہے، سطح سمندر سے 13,782 فٹ بلند ہے، جسے عبور کر کے وادی کاغان میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر ہمارے اگلے پروگرام میں ہوگا۔ بیس کیمپ سے جھیل تک پہنچنے میں نصف سے 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ رتی گلی جھیل اور اس کے ارد گرد ماہ جولائی تک برف کے گلیشیئرز موجود رہتے ہیں، اور جھیل کے عقب میں 3 اطراف سے دیو ہیبت کالی کھڑی چٹانیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے کھلے حصے میں ہری بھری گھاس اور اس پر خوبصورت رنگا رنگ پھول ایک الگ ہی دنیا میں آپ کو لے جاتے ہیں۔ یہ منظر اتنا دل فریب اور حسین ہے کہ زبان پر بے ساختہ خدا تعالیٰ کی تسبیح جاری ہو جاتی ہے۔ جون کے آخر سے اکتوبر میں برف پڑنے تک اس جھیل کا راستہ کھلا رہتا ہے، جبکہ مقامی آبادی اور بکروال ستمبر کے آخر میں یہاں سے نیچے کم بلندی والے مقامات کی طرف ہجرت شروع کر دیتے ہیں۔ بعض سیاح خالی بوتلیں اور ریپرز وغیرہ وہاں پھینک آتے ہیں، جو کہ نامناسب عمل ہے۔ اگر سبھی سیاح تھوڑی سی کوشش کریں اور خالی بوتلیں اور ریپرز وغیرہ نیچے لے آیا کریں تو ان قدرتی مناظر کی خوبصورتی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔